ایک منٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ، ان الذین بے شک جو لوگ، ارتدوا الٹے پھر گئے یا پھر گئے، علی ادبارہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، من بعد ما تبین لہم الہدی، من بعد بعد اس کے، ما تبین جو ظاہر ہو چکی، لہم الہدی ان کے لیے سیدھی راہ، شیطان سول لہم اور شیطان نے، سولا بات بنائی، لہم ان کے لیے، وَأَمْلَى لَهُمْ اور وعدے کیے ان کے لیے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، ذَلِكَ یہ اس وجہ سے، بِأَنَّهُمْ کہ بے شک وہ لوگ، قالوا وہ کہتے تھے، لِلَّذِينَ ان لوگوں سے، كَرِهُوا جو بیزار ہیں، ما نزل اللہ کہ جو نازل کیا اللہ نے، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ ہم اطاعت کریں گے تمہاری بعض کاموں میں، واللہ یعلم اسرارہم اور اللہ جانتا ہے ان کے رازوں کو، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ پھر کیسے ہوگا، اذا جبکہ، توفتہم جان فوت کریں گے ان کو فرشتے، مراد ہے جان نکالیں گے، ہم کہتے ہیں نا فلاں فوت ہو گیا تو مطلب ہے اس کی جان نکل گئی، تو یہاں توفتہم کا ترجمہ میں یہی کر رہی ہوں، جب جان نکالیں گے ان کی، الملائکۃ فرشتے، پھر کیسے ہوگا یا پھر کیا ہوگا یا کیسا حال ہوگا جبکہ جان نکالیں گے ان کی فرشتے، یضربون وجوہہم اور مارتے ہوں گے، وجوہہم ان کے چہروں پر، وادبارہم اور ان کی پیٹھوں پر، ذالک بانہم یہ اس وجہ سے کہ بے شک وہ لوگ، اتبعوا کہ اتباع کرتے تھے، ما اسخط اللہ جس وہ اس راہ پر چلے، انہوں نے اتباع کی اس کی، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے اتباع کی اس کی، اسخط اللہ جس سے اللہ بیزار ہے، وَكَرِهُ اور ناپسند کرتا ہے، رضوانہ اس کی خوشی کو، وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ پھر اس نے برباد کر دیے یا ضائع کر دیا ان کے اعمال کو، ام حسب الذین فی قلوبہم مرض کیا وہ خیال کرتے ہیں، ام حسبہ کیا وہ گمان کرتے ہیں یا خیال کرتے ہیں، الذین وہ لوگ، فی قلوبہم جن کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ کہ نہیں ظاہر کرے گا، یخرجا ظاہر کرے گا یا نکالے گا اللہ، اضغانہم ان کے کینے کو، ان کی برائی کو، ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں تو ہم تجھے دکھا دیں، ارینا کا معنی ہے ہم تجھے دکھا دیں ان کو، اور آگے فرمایا پس ہم فلعرفتہم اور وہ لوگ پہچانے، عرفہ یا عریفو جو ہے وہ کسی شخص کو پہچاننے کے معنی میں آتے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ پہچان لے، بسیماہم پس آپ پہچان لیں ان کو ان کی نشانیوں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے بات کے انداز سے، لحن لہجے کے معنی میں آتا ہے، القول بات کے لہجے سے یا بات کے انداز سے، واللہ یعلم اعمالکم اور اللہ جانتا ہے تمہارے اعمال کو، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور بے شک اور ہم آزمائیں گے تم کو، حتی نعلم المجاہدین منکم یہاں تک کہ ہم جان لیں گے کہ تو کون ہے تم میں سے جہاد کرنے والے، والصابرین
اور قائم رہنے والے، وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور ہم تحقیق کر لیں گے تمہاری خبروں کی۔ یہاں پر انہی منافقین کا ذکر چل رہا تھا کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت پیچھے بھی ذکر کرتے آئے ہیں۔ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان منافقین کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان کے اوپر لعنت کی، اپنی رحمت سے دور کر دیا، جس کی وجہ سے وہ کانوں سے جو ہے بہرے ہو گئے اور آنکھوں سے اندھے ہو گئے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا تھا کہ تم قرآن کریم کے اندر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت تھی نا، افلا یتدبرون القرآن۔ اسی سے متعلق آگے بات ہے کہ تم قرآن کریم کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، اور جو ہے کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں، تمہارے دل جو ہے وہ کفر اور نفاق کی وجہ سے بند ہو گئے ہیں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ الٹے پھر گئے، یعنی کہ دین اسلام سے الٹے پھر گئے۔ اب الٹے پھر گئے، حق بات سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی پشت کو پھیر لیا۔ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر عقلی بھی بہت سی دلائل دی ہیں، جیسے کہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا کہ اللہ جو ہے بار بار قدرت کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، اور وہ قدرت کی نشانیاں جن کو ہم کائنات کے اندر دیکھ بھی سکتے ہیں، اور نقلی دلائل یعنی کہ قرآن کریم سے بھی اللہ پاک نے جو ہے وہ ایسی دلائل پیش کی جو کہ جو علمی دلائل ہیں، دونوں دلائل پیش کر دیے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گزشتہ کتابیں ہیں، تورات، انجیل وغیرہ، اس کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، اور آپ پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ان سارے دلائل سے صاف معلوم ہو گیا کہ جو ہے اللہ کے نبی جو ہے بالکل برحق نبی ہیں، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ پیٹھ پھیر لی۔ پیٹھ پھیرنے سے مراد ہے دین حق سے، اسلام قبول کرنے سے جو ہے وہ کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ اور جو ہے جو کافر تھے انہوں نے تو ظاہراً بھی انکار کر دیا اور دلی انکار بھی کر دیا، اور جو منافقین تھے انہوں نے ظاہری طور پر اسلام کو قبول کر لیا اور دل سے وہ کیا ہے، کافر ہی ہیں۔ تو اللہ پاک یہاں یہی ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ کے پیچھے، بعد اس کے کہ ہدایت ان کے اوپر جو ہے وہ کیا کر دی گئی ہے، ظاہر کر دی گئی ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہوا کہ اس وجہ سے اب جب انہوں نے ہدایت کا راستہ چھوڑا تو شیطان نے کیا سول لہم، ان کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا کی، بات بنائی۔ بات کیا بنائی کہ شیطان نے ان کے برے اعمال کو جو ہے ان کی نظر میں اچھا بنا دیا، اور اچھے کام کو شیطان نے ان کی دل کے اندر، ان کی نظروں کے سامنے جو ہے کیا کر دیا، برا بنا دیا۔ کیونکہ جب انسان راہ حق کو چھوڑتا ہے تو پھر شیطان کیا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ اب جب شیطان اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو پھر انسان وہی راستہ دیکھتا ہے جو شیطان اسے دکھاتا ہے۔ پھر شیطان اس کے دل کے اندر کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ اور وسوسے کیا ڈالتا ہے شیطان ان کو، یہ اللہ نے جو ہے یہاں بیان فرمایا کہ شیطان نے ان کا باطل راستہ جو ہے وہ حق کر کے دکھا دیا کہ تم صحیح دین پر ہو، اور معاذ اللہ یہ جو نبی دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا یہ غلط راستے پر ہے۔ اور پھر شیطان نے ان کو ایسے راستے دکھائے کہ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارے باپ دادا کا دین مٹ جائے گا، جو تمہاری دنیا کے اندر ایک سرداری ہے وہ کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان نے ایمان کو تو غلط کر کے دکھا دیا، اور جو ان کا غلط عقیدہ تھا وہ مزین کر کے دکھا دیا۔ تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیطان کے ساتھی ہو گئے، تو پھر شیطان نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ اور پھر آگے فرمایا ذالک بانہم، کہ یہ اس واسطے سے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس کو ناپسند کرتے، مطلب اس کا بھی آسانی سے سمجھ لیں کہ شیطان نے ان لوگوں کو کفر اور نفاق کو جو ہے وہ خوبصورت بنا کر کیوں پیش کیا، اور شیطان نے ان کے گناہوں کو اچھا کر کے ان کے سامنے کیوں پیش کیا، اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کے اتارے ہوئے
احکام کو ناپسند کرتے تھے، کیونکہ دیکھیں جب انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اس کے کاموں میں اللہ کی مدد آ جاتی ہے اور اللہ اسے شیطان سے بچاتے ہیں۔ لیکن جو انسان خود اللہ رب العزت سے دور ہونا چاہے تو پھر اللہ رب العزت سے جو دور ہوگا تو وہ شیطان کے کیا ہوگا؟ لازمی سی بات ہے وہ شیطان کے قریب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ان منافقین کا ذکر ہے کہ یہ منافقین جو تھے اور یہ اہل کتاب جو تھے، یہود اور نصارہ تھے، یہ اللہ کے نبی پر اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی سے حسد کرتے تھے، ٹھیک ہے، حسد کرتے تھے اور کہ آخری نبی جو ہے وہ ہمارے اندر کیوں نہیں آیا۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ کے نبی سے بھی بیزار تھے، اللہ کے دین سے بھی جو ہے وہ کیا تھے؟ بیزار تھے، اور اس بیزاری کی وجہ سب سے بڑی جو تھی وہ حسد تھی۔ اور معلوم تھا کہ نبی برحق ہے لیکن حسد کرتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی بات مان لی تو ان کا بول بالا ہوگا اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ مغلوب ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں ان کی ماننی پڑے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ پاک نے ایک بات کا ذکر فرمایا کہ یہ دو طبقے ہو گئے، ایک اہل کتاب کے اور منافقین۔ اہل کتاب تو ظاہر میں بھی کافر تھے اور باطن میں بھی کیا تھے؟ کافر تھے۔ منافقین ظاہر میں مسلمان تھے اور باطل یعنی دل کے اندر کیا تھے؟ کافر تھے۔ تو ان کا جو ہے کیا ہوتا تھا؟ منافقین اور جو اہل کتاب تھے، یہودی تھے، ان کا جو ہے آپس میں مشورہ ہوتا تھا، ان کی باتیں ہوتی تھیں۔ تو منافقین نے یہودیوں سے کہا کہ بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے، بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مانیں گے۔ اور وہ باتیں کیا ہیں کہ یہودی جو ہیں ان منافقین سے یہ کہتے تھے کہ تم جو ہے اللہ کے نبی پر ایمان مت لاؤ، ہم بھی ایمان نہیں لاتے تو تم بھی کیا کرو؟ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان نہ لاؤ۔ تو جب یہودیوں نے منافقین سے یہ کہا تو منافقین نے یہ کہا کہ ہم تمہاری ایک بات تو مان لیں گے لیکن ہم تمہاری ایک بات نہیں مانیں گے۔ دو باتیں تھیں، اب وہ دو باتیں کیا ہیں اس کو سمجھ لیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان یہودیوں نے کہا کہ تم ظاہر میں بھی اسلام کا انکار کر دو اور دل سے بھی کیا کر دو؟ اسلام کا انکار کر دو۔ تو منافقین نے کہا کہ ہم دل سے تو بالکل انکار کرتے ہیں لیکن ہم ظاہر میں اسلام کا انکار نہیں کر سکتے، ڈرتے بھی تھے۔ اور دوسری وجہ کیا تھی؟ لالچی تھے یہ لوگ کہ اگر ہم نے ظاہر میں انکار کر دیا تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مسلمانوں کو جو جنگوں کے اندر مال غنیمت ملتا ہے وہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اس وجہ سے یہ لوگ جو ہیں مسلمانوں کے ساتھ جو ہے رہتے، مال غنیمت حاصل کرتے، اپنا جو ہے دنیاوی فائدہ حاصل کرتے، لیکن دل کے اندر کیا تھے؟ یہ کافر ہی تھے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے ان کی اس باتوں کو بھی کیا کر دیا؟ جو ہے وہ ذکر کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو چھپ چھپ کر یہ اسلام کے اور ایمان کے اور نبی کے خلاف باتیں کرتے ہو، کیا تم نہیں جانتے میں ساری باتوں کو جانتا ہوں؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ ان باتوں کا کسی کو ذکر نہیں، مجھے ان باتوں کا جو ہے علم بھی ہے، اور تمہاری ان سازشوں کو میں قرآن کے اندر کیا کر رہا ہوں؟ بیان کر رہا ہوں۔ اب ان آیات کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیں جو مکی صورتیں ہوتی ہیں نا ان کا مضمون تھوڑا سا آسان ہوتا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کے مضمون کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے اندر زیادہ تر احکام آتے ہیں۔ دیکھیے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک جو لوگ مرتد ہو گئے، بے شک جو لوگ الٹے پھر گئے اپنی پیٹھ کے پیچھے، اس سے مراد وہی منافقین بھی ہیں اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ بھی ہیں۔ کب؟ من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ جو ظاہر ہو گئی ان کے لیے سیدھی راہ، کہ قرآن بھی آ گیا اور نبی بھی آ گئے، اور ان کی اپنی کتابوں نے بھی انہیں بتا دیا کہ نبی کے اوپر کیا لانا ہے؟ ایمان لانا ہے، لیکن انہوں نے سب کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، انکار کر دیا۔ اور آگے فرمایا اللہ نے تو جب انہوں نے ہدایت کو پیٹھ کے پیچھے ڈالا، الشیطان سول لہم، تو شیطان نے جو ہے سولا کے اردو میں بہت سارے اس طرح ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، خوبصورت کر دیا، مزین کر دیا،
ان کے لیے، وَأَمْلَى لَهُمْ اور ان سے وعدے کیے کہ کیا ہے، تم اسی راستے پہ رہو، یہ راستہ صحیح ہے، اس راستے پر تم کیا ہے، بخشے جاؤ گے۔ آگے اللہ نے فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ اس وجہ سے، اب وہ کیوں جمے رہے، قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا، کہا انہوں نے ان لوگوں سے جو کہ ناپسند کرتے ہیں، اس سے مراد ہے قالو سے مراد ہے منافقین، للذین کرہو سے مراد ہے یہودی، کہ ان منافقین نے ان یہودیوں سے کہا تھا، کیونکہ یہودی بھی جو تھے دین اسلام کو سخت ناپسند کرتے تھے، ان کو حسد تھا اللہ کے نبی سے کہ یہ اللہ کے نبی جو ہے بنی اسرائیل کے اندر کیوں نہیں آئے، یہ عربوں کے اندر کیسے آ گئے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہودیوں کو اسلام سے سب سے بڑی جو دشمنی ہے، اور دشمنی کی جو وجہ ہے، اور اس دشمنی کو یہ آج تک نبھا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ اسرائیلیوں کے اندر کیوں نہیں آئے۔ اب یہ تو عقل سے بھی خلاف بات ہے، لیکن ان کے حسد کی بہت بڑی وجہ ہے۔ تو آگے فرمایا تو قالو سے مراد منافقین، اور للذین کرہو سے مراد ہے وہ یہودی، ما نزل اللہ کہ نہیں جو نازل کی ہے اللہ نے، کہ یہ ناپسند کرتے تھے، برا سمجھتے تھے جو نازل کیا ہے اللہ نے، یعنی اللہ نے جو قرآن کو نازل کیا ہے اور جو نبی کو بھیجا ہے، یہ اس چیز کو کیا کرتے تھے، ناپسند کرتے تھے۔ آگے سنطیعکم فی بعض الامر، ہم اطاعت کریں گے، یہاں سے منافقین کا قول بیان کیا ہے، کیونکہ منافقین نے کیا کہا تھا کہ ہم تمہاری بعض باتیں تو مان لیں گے، لیکن ہم تمہاری بعض باتیں نہیں مانیں گے۔ تو بعض باتیں کون سی میں نے بتا دیا کہ وہ کہتے تھے تم مطالبہ کرتے ہو کہ نبی کو نہ مانو تو ہم یہ بات تو مانیں گے تمہاری، لیکن تم یہ کہتے ہو کہ ہماری طرح ظاہر میں انکار بھی کر دو تو ہم تمہاری یہ بات نہیں مان سکتے، ہم دل سے انکار کرتے ہیں لیکن ظاہر میں زبان سے انکار نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے جو ہے ہمارے مال کے ملنے کا راستہ کیا ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، اور پھر یہ ہم سے بھی لڑیں گے۔ ابھی تو ہمیں سب مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ اپنی محفلوں میں بھی ہمیں شریک کرتے ہیں، اپنے مال کے اندر بھی ہمیں شریک کرتے ہیں، ورنہ پھر یہ ہم سے بھی جنگ کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے ہم ظاہر میں اسلام کا انکار نہیں کریں گے۔ تو آگے اب اللہ رب العزت کا قول ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کے قول ہے، میں الگ الگ آپ کو کر کے اسی لیے بتا رہی ہوں۔ آگے فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کے راز کو، یہ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، چھپ چھپ کر راز کی باتیں کرتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب آگے اللہ نے کیا کیا، ان کا انجام بیان کیا ہے کہ تم ایک تو ایمان نہیں لاتے، دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ دشمنی نبھاتے ہو، تو اب سنو ان کا انجام کیا ہوگا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر کیسا ہوگا حال جب کہ جان نکالیں گے ان کی، جان نکالیں گے ہم ان کی، الملائکہ فرشتے، اور آگے کیا اللہ نے جو ہے ذکر فرمایا یضربون وجوہہم، اور وہ مارتے ہوں گے ان کے چہروں کے اوپر، چہروں کے اوپر مارتے ہوں گے۔ اب فرشتوں کا مارنا کیسا ہوگا یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، اور فرشتوں کا مارنا انسان کے مارنے کی طرح نہیں ہوگا۔ فرشتے کتنے طاقتور ہوتے ہیں، انسان ان کی ایک ضرب بھی نہیں سہ سکتا۔ اور آگے فرمایا وَأَدْبَارَهُمْ، ان کی پیچھے سے، یعنی دونوں طرف سے ماریں گے، آگے سے بھی ماریں گے اور پیچھے سے بھی ماریں گے۔ اور آگے کیا فرمایا ذالک بأنہم، یہ اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے کہ اب آگے جو ہے اللہ نے ان کو جو مارنے کا ذکر فرمایا نا، تو اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ان کو کیوں مارا جائے گا، اس وجہ سے ان کو مارا جائے گا کہ یہ اس راہ پر چلے تھے جس سے اللہ بیزار ہے، جس سے اللہ بیزار ہے، مراد ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے یہ راستے کے اوپر چلے تھے، اور جو راستہ اللہ کو ناپسند ہے یہ جو ہے وہ اس راستے کے اوپر چلے تھے، اور جو اور ظاہر سی بات ہے اللہ کے جو ناراض ہوتے ہیں اللہ، اور جو ناپسند کرتے ہیں وہ کفر کا راستہ ہے، تو یہ کفر کے راستے پر چلے۔ اور آگے فرمایا رضوانہ، اور اس کی خوشی، اس کی خوشی مطلب کیا ہے
کہ اللہ رب العزت جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں ان کاموں کو تو انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا، اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کاموں کو کیا کر لیا، انہوں نے اختیار کر لیا، تو اللہ نے ان کے اعمال کو کیا کر دیا، ضائع کر دیا اور برباد کر دیا، اور ساتھ میں جو ہے ان کو اللہ نے کیا کر دی، سزا بھی دی۔ تو یہاں اس آیت میں یہی ہے ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اتباع کی، وہ اس راستے پر چلے، ما اسخط یسخطو جو ہے وہ بیزار کرنے کے معنی میں، جس نے بیزار کیا اللہ کو، یعنی کہ جس راستے سے اللہ بیزار تھے، مراد اللہ کی ناراضگی ہے، وَكَرِهُ، اور اللہ ناپسند کرتا ہے اس راستے کو، اور آگے فرمایا رضوانہ، اور اس کی خوشی۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا لفظ کیا ہے، ایک ہے، لیکن اس کی وضاحت کتنی ہے، اور یہ وضاحت ساری جو ہے جو اللہ کے نبی نے کر کر بتائی کہ اس لفظ کا یہ معنی ہے رضوانہ، کہ اللہ کی خوشی کے جو راستے تھے، جو کام تھے، ان کو چھوڑ دیا، اور وَكَرِهُ رضوانہ، اور ناپسند سمجھا اس کی خوشی کو، کہ اللہ کی خوشی کے راستے پر نہیں چلے، تو اللہ نے انجام بیان فرمایا، وَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُم، پھر حبط کر دیے، برباد کر دیے، ضائع کر دیے اللہ نے ان کے اعمال کو۔ تو اللہ نے ان کے اعمال کو کیسے ضائع کیا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ اگر یہ کفار، چاہے وہ یہود ہوں نصارہ ہوں، اگر دنیا میں کچھ ایسے کام کرتے ہیں جو کہ اسلام کے اعتبار سے بھی کیا ہیں، وہ نیک عمل ہیں، تو اس کا اللہ دنیا کے اندر تو ان کو اجر دے دیتے ہیں، لیکن ان کا آخرت کے اندر کوئی بھی اجر نہیں ہوتا، ایک معنی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائے، مثلا پہلے مسلمان تھا، ایمان اس نے قبول کیا تھا، لیکن اور اسلام لانے کی حالت میں اس نے بہت سے نیک اعمال کی، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات کیا، بہت سے کام کیے، لیکن اس نے دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، قادیانی ہو گیا، اسلام کو چھوڑ دیا، عیسائی ہو گیا، ہندو ہو گیا معاذ اللہ، تو اب اس صورت میں بھی یہی اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے حالت اسلام کے اندر جتنے بھی ایمان نیکیوں کے کام کیے تھے، اللہ ان ساری نیکیوں کو کیا کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ جس طرح کوئی شخص کافر ہو اور حالت کفر کے اندر وہ بہت سے گناہ کے کام کرتا ہو، لیکن جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کے اوپر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی دین اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر لیتا ہے، آج بھی اللہ کا یہی قانون ہے کہ اللہ اس کی حالت اسلام کے سارے گناہوں کو ساری نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا وہ خیال کرتے ہیں جو لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، یہاں سے بھی مراد مرض سے نفاق ہے، اور اس آیت سے مراد منافقین ہے۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو منافقین ہیں، اور یہ منافقین اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے اسلام سے بھی کینہ رکھتے ہیں، یعنی بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے نبی سے بھی کیا کرتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ رب العزت ان کے اس کینے کو اور اس برائی کو جو ہے وہ کیا کر دیں گے، ظاہر کر دیں گے، وہ اللہ کی طاقت کو نہیں جانتے۔ ام حسب الذین، کیا وہ خیال کرتے ہیں، الذین وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، اللہ یخرجا، کہ ہرگز نہیں نکالے گا اللہ اضغانہم، ان کے کینے کو۔ وہ یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر جو نبی سے نفرت بھری ہوئی ہے اور دین اسلام سے نفرت بھری ہوئی ہے، اللہ اس کو ظاہر کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ اس کو ظاہر کرے گا، اور اللہ نے اس کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا قرآن کے اندر، ان کی ان خصلتوں کو اور عادات کو جو ہے وہ کیا کر دیا، بیان کر دیا۔ اور اگر ہم چاہیں، آگے آیت میں فرمایا کہ اگر ہم چاہیں اے نبی، جو یہ منافقین ہیں تو میں آپ کو ان کو دکھا دوں، اور آپ کو ان کی جو ہے پہچان کروا دوں، ان کی نشانیاں بتا دوں، ٹھیک ہے، ان کی کیا کر دوں، نشانیاں بتا دوں۔
لیکن میں اپنی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ظاہری طور پر جو ہے ان کے حال اور احوال سب کو نہیں بتاتا، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یہ علم دیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان منافقین کا کیا تھا، علم تھا۔ اللہ نے علم دے دیا تھا کہ ان کے نام بھی بتا دیے تھے کہ کون کون ہے، یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ سارے صحابہ نہیں ہیں، ان میں منافقین بھی ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح کفار کو سب کے سامنے ظاہر کر دیا تھا، منافقین کو سب کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور اللہ کی یہ کیا تھی، ان کے لیے اللہ کا ایک حلم تھا یوں کہیں، اور اللہ ان کو جو ہے کیا کر رہے تھے، موقع دے رہے تھے کہ جس طرح ایمان کو ظاہر کرتے ہیں یہ ایمان جو ہے دل سے بھی کیا کر لیں، قبول کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ میں کیا کر دوں، سب کچھ جو ہے آپ کو بتا سکتا ہوں، ان کے حلیے بتا سکتا ہوں، ان کے پتے جو ہے آپ کو کیا کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، لیکن میں نے مصلحت کی وجہ سے نہیں بتایا۔ لیکن اے نبی آپ ان کے طرز کلام سے ان کو پہچان لیں گے، یعنی ان کے بات کرنے کے انداز سے پہچان لیں گے، کیونکہ دیکھیں جو شخص جھوٹا ہوتا ہے نا تو وہ اس کا جو جھوٹ ہوتا ہے اس کے لہجے سے اور اس کے انداز سے جو ہے وہ کیا کر لیتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ چاہے ہر شخص اس کے جھوٹ کو نہ پکڑ سکے، لیکن جس کو اللہ نے ایک تدبر، ایک عقل عطا کی ہو یا ایمان کا نور عطا کیا ہوتا ہے تو وہ شخص کیا کر لیتا ہے، سامنے والے کو پہچان لیتا ہے کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہی بیان فرمایا ہے کہ نبی میں آپ کو ان کے جو ہے وہ کیا کر سکتا ہوں، سب کے حلیے اور نام پتے بتا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتا نہیں رہا، بلکہ اگرچہ اللہ نے بتا دیا بعد میں، لیکن یہاں کا ذکر ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ایمان کے نور کی فراست سے، اور آپ کو جو اللہ نے نبوت کی جو عقل عطا کی ہے اس عقل کے ذریعے سے جو ہے ان کو کیا کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے اعمال کے ذریعے، ان کی حرکتوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ انہیں کیا کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے یہاں پر ہر منافق کو جو ہے متعین کیوں نہیں کیا، بتایا کیوں نہیں سب کو، سارے صحابہ کو کیوں نہیں بتایا؟ اس وجہ سے حلم اور بردباری کی وجہ سے اللہ نے ان کو رسوا نہیں کیا، کہ جب تک جو ہے وہ ظاہری طور پر ان کا جو ہے کفر سامنے نہ آ جائے تو کوئی ان کو کافر نہ کہے۔ اسی طریقے سے کہیں یہ جو کفار ہیں یہ نہ کہنے لگیں کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں یہ تو اپنے ہی صحابہ کو، اپنے ہی ساتھیوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے اس بردباری کی وجہ سے منافقین کے نام سب کو نہیں بتائے، لیکن یہ بتا دیا کہ آپ اگر تھوڑی سی جو ہے وہ عقل، آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں تو آپ ان کے جو ہے لہجوں اور ان کی جو ہے حرکتوں سے کیا کر لیں گے، ان کو پہچان لیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل کے اندر کوئی چیز چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے چہرے اور اس کی زبان سے کیا کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں۔ کس طریقے سے؟ کہ گفتگو کے دوران جو ہے نا کچھ ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جس سے اس کا دل کا حال جو ہے، اس کے سچ اور جھوٹ کا کیا ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک بات، ایک جملہ مشہور ہے نا، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ انسان کو بولنے پڑتے ہیں، اور جھوٹ کہیں نہ کہیں کیا ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، کیونکہ انسان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بولوں۔ تو اس وجہ سے اللہ نے یہی فرمایا کہ آپ ان کی حرکتوں سے پہچان لیں گے ان کو۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں خاص منافقین کے نام لے کر جو ہے بیان کیا، ان کو اپنی مجلس یعنی محفل سے اٹھا دیا تھا۔ اس میں 36 آدمیوں کے نام شمار کیے گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی کو منافقین کا حال پتہ تھا، اور اللہ نے ان کے نام جو ہیں اپنے ایک صحابی کو بتائے تھے، اور جو ہے
अच्छा तीन को कहा होगा, चार को नहीं बैठी। तीन को कहा होगा। अच्छा, जी जी। तो बात जाहिर सी बात यही है कि ये खुद मुनाफिकों का टोला है एक, तो इस वजह से जो है, एक मिनट बाजी समझ नहीं आई, पूछ ले अभी हम पूछेंगे। जी पूछे। बाजी आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने जैसे सहाबियों के नाम नहीं बताए, तो सहाबियों में भी कुछ ऐसे थे। देखे, सहाबा में कोई मुनाफिक नहीं था, ठीक है। जो आपने अभी बोला ना वो जो काफिर थे वो ऐसे हैं कि अपने सहाबा को ये बुरा भला कहते हैं। जी बाजी ये बात समझ नहीं आई। जी देखिए, एक तो ये समझ ले कि जो सहाबी होगा वो मुनाफिक नहीं हो सकता, जो मुनाफिक होगा वो सहाबी नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन मुनाफिकीन जो थे वो ज़ाहिरी तौर पर क्या थे, सहाबा के साथ ही होते थे, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमारा जो है आपके सवाल का जवाब यही है कि देखें, सहाबी मुनाफिक नहीं हो सकता कोई, और मुनाफिक कोई सहाबी नहीं हो सकता, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो जो मुनाफिकीन थे सहाबा इकराम के साथ ही रहते थे, उन्हीं जैसा उनका हुलिया होता था। जब नमाज होती जमात की, वो जमातों में भी शरीक होते, और हर जगह जो है वो ऐसे रहते जैसे कि अल्लाह के नबी के सहाबा थे। बज़ाहिर उन्होंने सहाबा का हुलिया इख्तियार किया हुआ था, वो सहाबी नहीं थे लेकिन उन्होंने सहाबा का हुलिया इख्तियार किया हुआ था। तो अब जो तीसरा शख्स होता, तीसरा फ़रीक, मसलन कोई काफिर जैसे अहले किताब थे या यहूदी थे, तो उनको तो पता था कि इनमें से मुनाफिक भी हैं, लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पर जब उन मुनाफिकीन के नाम सारे सहाबा को पता चल जाते, तो ज़ाहिर सी बात है वो सहाबा भी उनको क्या कहते हैं, ये तो मुनाफिक हैं। तो फिर ये जो काफिर जो थे इससे क्या करते, फ़ायदा उठाते कि देखो ये जो है ऐसे अल्लाह के नबी हैं जो अपने आप को नबी कहते हैं, तो जो लोग इनके ऊपर ईमान लाते हैं तो ये तो उनको भी मुनाफिक कहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो मुनाफिक थे ईमान तो ज़ाहिरी तौर पर क्या करते थे, वो लाते थे ना, और दावा भी करते थे हमारा ईमान है, नमाज़ पढ़ते थे साथ में, और जो है बड़ी अदब से उनकी नबी की महफ़िल में बैठते, जी हुजूरी करते। तो अगर सारे सहाबा को मुनाफिकीन के नाम बता दिए जाते तो फिर क्या होता, ये तीसरे जो फ़रीक़ था ना, ये दीन इस्लाम को क्या करता, मज़ीद बदनाम करता कि जो इनके ऊपर ईमान लाता है ये किसी को सहाबी बना देते हैं और किसी को मुनाफिक बना देते हैं। तो अल्लाह ने इस बुर्दबारी की वजह से भी सबके सामने उन मुनाफिकीन के नामों का इजहार नहीं किया। अब आई बात समझ में? जी बाजी आ गई, जज़ाकल्लाह। जी, तो आगे यही है कि अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि जो है आप उनके बात करने के अंदाज़ से और उनके अमाल से भी जान लेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम को नूर फ़रासत अता किया होता है। और ये नूर फ़रासत, तो जिसके अंदर जितना ईमान होगा ना, ये नूर फ़रासत उसका उतना ही बढ़ जाएगा। एक आम इंसान को भी जो है अच्छे बुरे की तमीज़ अल्लाह ने दी है, तो नबी का नूर फ़रासत और अक़्ल और फ़हम जो है सारी दुनिया से आला है। इस वजह से अल्लाह ने फरमाया है कि नबी अगर मैं नाम ना भी बताऊँ तो भी आप क्या कर लेंगे, उनके जो है बात करने के अंदाज़ से पहचान लेंगे उनको। और फिर आगे अल्लाह पाक जो है अपनी उसी बात की तरफ आ गए जिसके लिए जो है जो है वो अल्लाह ने सूरत के शुरू में ज़िक्र फरमाया था, और वह है जिहाद और क़िताल का हुक्म। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं वलनबलुवन्नकुम, और हम अलबत्ता जांचेंगे तुमको, यहाँ तक कि हम जान लें कि तुम में से कौन है जिहाद करने वाले और कौन है सब्र करने वाले। मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन कुफ़ार और मुनाफिकीन से जो लड़ने का हुक्म दिया है,
وہ اس وجہ سے دیا ہے کہ منافقین کی بھی جو ہے نشاندہی ہو جائے، ظاہر ہی پیچھے رہیں گے تو مال کے چکر میں جاتے ہیں، جان تو یہ دینے سے رہے، جبکہ صحابہ کرام تو دین اسلام کی سربلندی کے لیے جو ہے اور دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ نکلتے تھے، اور اپنی جان بچانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کون اللہ کے راستے میں نکل کر دین اسلام کی حفاظت کرنا چاہتا ہے اور صابرین اور صبر کرنے والا ہے، یعنی اپنے اسی راستے کے اوپر جو ہے صبر کرنے والا ہے۔ یہاں صبر سے وہ مراد صبر نہیں ہے کسی کے مر جانے پر صبر، بلکہ صبر سے مراد ہے کہ اس جہاد کے راستے پر قائم رہنا۔ تو اللہ نے اس لیے جو ہے ان منافقین اور صحابہ کے درمیان جو ہے فرق کرنے کے لیے اس جہاد کے حکم کو کیا رکھا، زندہ کیا جہاد کے حکم کا، بلکہ جہاد کا حکم دیا، کیونکہ منافقین کے خلاف تو جہاد نہیں تھا، جہاد تو تھا مشرکین مکہ کے خلاف، اور جہاد تو تھا اہل کتاب کے ساتھ جو بھی اسلام کے راستے میں آئے اور اسلام کے خلاف کرے، تو ان سے جو ہے اللہ کے نبی کو حکم دیا۔ تو منافقین کی تو پہچان ہونی تھی اس سے کہ منافقین کی اگر یہ سچے ہوں گے تو اپنا جان مال سب قربان کر دیں گے، اور اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو کیا ہوں گے، پیچھے رہیں گے۔ تو آگے اللہ نے یہی فرمایا وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، تاکہ ہم جانچ لیں تمہاری خبریں۔ تمہاری خبروں سے مراد ہے تمہاری حالتوں کو کہ کون ثابت قدم رہتا ہے اللہ کے احکام کے اوپر، دل اور جان سے خوشی کا اظہار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور روکا انہوں نے، وصدوا اور روکا انہوں نے، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، وشاقوا الرسول من بعد ما تبین اور مخالف ہو گئے، شاق مخالف ہو گئے، الرسول رسول کے، من بعد اس کے بعد اس کے، ما تبین لہم الہدی بعد اس کے کہ جو ظاہر ہو چکی ان کے واسطے ان کے لیے ہدایت۔ آگے فرمایا لن یضروا اللہ شیئا، نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے اللہ کو کچھ بھی، اور حبط کر دیں گے، یہ لفظ پیچھے بھی آیا، اور حبط کر دیں گے اللہ ان کے اعمال کو۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے اسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ کافر ہوئے، پیچھے منافقین کا ذکر تھا، اب کافرین کا۔ کافر و منافقین میں فرق میں پہلے کئی دفعہ بتا چکی ہوں۔ تو کافر اب ظاہر میں بھی انکار کرتے ہیں اور دل میں بھی کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کافر وہ ہیں جنہوں نے جو ہے اللہ کے نبی کا بھی انکار کیا اور قرآن کا بھی انکار کیا۔ یہاں پر جو ہے ان الذین کفروا سے جو ہے وہ بنو قریظہ کے یہودی مراد ہیں، اور منافقین بھی مراد ہیں، کیونکہ منافقین اللہ کی نظر میں تو کیا تھے، کافر ہی تھے۔ تو اس لیے جو ہے اچھا یہاں پر انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا۔ جب غزوہ بدر ہوئی نا، یہ اس موقع کے اوپر جو ہے اصل میں واقعہ پیش آیا تھا کہ غزوہ بدر جب ہوئی اور کفار قریش یعنی مشرکین مکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے، تو منافقین جو تھے ان کا کام تو کیا تھا کہ اگر وہ اسلام لاتے تو اللہ کے نبی کا ساتھ دیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا، اندر ہی اندر ان مشرکین مکہ کی جو ہے مدد کی۔ کیسے مدد کی کہ ان منافقین اور ان لوگوں نے جو ہے ان میں سے 12 آدمی ایسے تھے جنہوں نے اس پورے لشکر کے کھانے کا انتظام کیا، یعنی جو اللہ کے نبی سے لڑنے کے لیے آ رہے تھے جو لوگ، ان پورے لشکر کا انتظام جو ہے 12 لوگوں نے کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے 12 لوگوں وہی کر سکتے ہیں جو اللہ کے نبی کے دشمن ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ خود بھی کافر ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کرتے ہیں، اسلام کو قبول کرنے سے روکتے ہیں، اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور کیا ہو گئے، وشاق الرسول، اور اللہ کے نبی کے کیا ہو گئے، مخالف ہو گئے۔ اب ان کے لیے کھانا بنانا اور ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ
سہولت پیدا کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی جو ہے وہ کہ دشمنی تھی اللہ کے نبی سے. اور آگے فرمایا ہے کہ حالانکہ ان کے لیے اللہ نے ہدایت کو واضح کر دیا. ہدایت یعنی قرآن آ گیا، قرآن کے اندر اتنی آیتیں اللہ نے نازل کر دیں، اتنی نشانیاں بیان کر دیں کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے قرآن سن کر بھی کیا کی؟ اس کی مخالفت کی. تو آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ سمجھیں کہ یہ اللہ جو ہے اگر مشرکین کے لیے کھانا بنا رہے ہیں اور ان کی امداد کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن اللہ ان کا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے. اور اللہ نے آگے فرما دیا کہ میں ان کے اعمال کو کیا کر دوں گا؟ برباد کر دوں گا. تو نیک کاموں کا اجر اگر میں نے اپنی رحمت سے دنیا میں دے بھی دیا تو آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں ہے. اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والے لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور نہیں ضائع کرو اپنے اعمال کو، نہیں باطل کرو اپنے اعمال کو. اوپر کفار کا ذکر تھا اور نیچے ایمان والوں کا ذکر ہے. اب دیکھیے یہاں پر اللہ نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے، اور اس حکم کے اندر سارے صحابہ کرام بھی شامل تھے، اور ایمان لانے والا ایک ایک فرد اس حکم کے اندر شامل ہے. آج ہم سب بھی اس حکم کے اندر شامل ہیں کہ اللہ نے فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، تم نہیں باطل کرو اپنے اعمال. دیکھیے دو چیزیں ہیں جس کو ہم بار بار پڑھیں. ایک تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں خود ان کے اعمال کو برباد کر دوں گا. ایک ہے اللہ رب العزت کا اعمال کو برباد کر دینا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہ لفظ جو بیان کیا کہ میں ان کے اعمال کو برباد کر دوں گا، یہ کفار کے لیے بیان کیا ہے اور منافقین کے لیے بیان کیا ہے. لیکن جب ایمان والوں کی باری آئی تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں ان کے اعمال کو برباد کر دوں گا، میں ایمان والوں کے اعمال کو ضائع کر دوں گا، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت ایمان والوں کے نیک کاموں کو ضائع نہیں کرتے، لیکن ایمان والے اپنے نیک اعمال کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں. دونوں باتوں میں تھوڑا فرق سمجھ میں آ گیا؟ یہ فرق سمجھ میں آئے گا تو آگے بات سمجھ میں آئے گی. جی ختیجہ یہ مطلب اعمال سے یہ نا کہ پھر کہ بھی آپ نے اعمال کیے اور پھر آپ اس کو اس پر غرور تکبر کر لیا اور پھر وہ اس طرح ضائع ہو جائیں گے. جی میں ابھی اس کی اور شکلیں آپ جو بتا رہی ہیں یہ بھی صحیح ہے، میں اس کی اور شکلیں ابھی بتا رہی ہوں، لیکن میں یہ پوچھ رہی تھی دونوں باتوں میں جو فرق ہے سمجھ میں آ گیا. ایک ہے اللہ کا اعمال کو ضائع کر دینا، ایک ہے انسان کا خود اپنے اعمال کو ضائع کر دینا. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. یہ دو پوائنٹ سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ جی 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 یہ بتا رہی تھی. نہیں ہے اللہ جو ضائع کرے گا وہ تو یہ ہے نا کہ جو اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہوں گے اعمال، قرآن و سنت کے علاوہ جو ہمارے اعمال ہوں گے وہ ضائع ہوں گے. نہیں دیکھیں یہاں یہ بات نہیں ہے، میں ابھی دوبارہ بتا رہی ہوں. دیکھیں میں نے یہ کہا کہ ابھی ہم نے 2-3 دفعہ یہ بات پڑھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ان کے اعمال کو حبط کر دوں گا، ضائع کر دوں گا، برباد کر دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ نے یہ بات صرف منافقین کے لیے کہی ہے اور کفار کے لیے کہی ہے کہ میں ان کے اعمال کو برباد کر دوں گا. میں صرف اتنی سی بات سمجھا رہی ہوں، آگے نہیں سمجھا رہی ابھی میں. مطلب یہ کافروں کے لیے اور ان کے لیے ہے نا کہ جو منافق ہوں گے ان لوگوں کے اعمال ضائع کرے گا اللہ. جی کہ اللہ نے جہاں یہ فرمایا نا کہ میں اعمال کو خود ضائع کر دوں گا، یہ صرف کافرین اور منافقین کے لیے. اللہ نے ایمان والوں کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایمان والوں کے اعمال کو برباد کر دوں گا، نہیں. صحیح. جب ایمان والوں کی باری آئی تو اللہ نے یہ فرمایا اے ایمان والو اپنے اعمال کو تم خود ضائع نہ کرو. یعنی میں تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا، لیکن
تم اپنے اعمال کو خود ضائع کرتے ہو. اب کیسے ضائع کرتے ہو یہ تفصیل ابھی ہم بعد میں سمجھیں گے. یہ 2 فرق سمجھا رہی ہوں بنیادی، کہ ایمان والوں کے اعمال کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے جو وہ نیک اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان اپنی کسی غلطی کی وجہ سے خود اس کو کیا کر دیتا ہے، ضائع کر دیتا ہے. جبکہ اگر کافر و منافقین کوئی نیک عمل کرتے بھی ہیں تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان کے نیک عمل کو خود ضائع کر دیتا ہوں. اب آیا فرق سمجھ میں دونوں؟ حمیرہ اب بات سمجھ میں آئی تھوڑی سی؟ حمیرہ پوچھ رہی تھی نا پہلے؟ نہیں ہمارا پوچھ رہی تھی. ہمارا نہیں میں بھی جی میرا بابی جی باجی آ گئی ہے. حمیرہ کو سمجھ میں آ گئی دونوں باتوں کا فرق؟ جی تو اب دیکھیے، اب اگلی بات یہ میں اسی لیے تھوڑا سا نا کھول کر اسی لیے بیان کرتی ہوں کہ ان باتوں کا نا ہماری عام زندگی سے تعلق ہوتا ہے. ہم ویسے تو ترجمہ موٹا سا ترجمہ تشریح کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی عام زندگی کے اندر اس کا کیا اثر ہوتا ہے یا اپنی عام زندگی سے اس کی مثالیں نا کم لوگ دیتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا ہماری عام زندگی کے اندر کیا دخل ہے. میں یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اب دیکھیے اللہ پاک منافقین کے اور جی کسی کا مائک اوپن ہو رہا ہے ذرا. ختیجہ میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں جی کہ جیسے آپ اعمال بتا رہی ہیں تو اعمال میں وہ کام بھی کرنا ہے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے کیے جائیں یا صرف نیک عمل ہے؟ میں ابھی اس کی تفصیل بتا رہی ہوں اس کی تفصیل. تو دیکھیں اللہ نے کافروں کے اعمال کا تو خود کہا میں ضائع کر دوں گا. کیوں کر دوں گا؟ کیونکہ یہ ایمان نہیں لاتے میرے اوپر. اب آتے ہیں ایمان والوں کی طرف، ہم جیسے لوگوں کی طرف. اللہ نے سب کے لیے فرمایا کہ تم اپنے اعمال کو جو ہے وہ کیا نہ کرو، باطل نہ کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. اب جو ہے دیکھیے پہلا نمبر مسلمان کے اعمال کیسے ضائع ہوتے ہیں اب ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اعمال سے کون سے اعمال مراد ہیں؟ نیک اعمال. کیونکہ ظاہر سی بات ہے گناہوں کا تو وہی سزا ہی ہے، اس کا تو بدلہ ہی نہیں دیا جائے گا. یہاں مومن کے بارے میں آیا کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو تم خود ضائع نہ کرو. اب ایک مسلمان اپنی نیکیوں کو خود کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ مثلا ہم نے نماز پڑھی، ہم نے روزہ رکھا، ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، ہم نے نیکیاں کی. ہم اپنے اعمال کو کس طریقے سے باطل کر سکتے ہیں اور ضائع کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، اگر کوئی شخص مسلمان تھا، بہت نیکیاں کی، لیکن معاذ اللہ وہ مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کا مطلب ہے کہ دین اسلام کو چھوڑ دیا، کافر ہو گیا، قادیانی بن گیا، اور کوئی بھی اس نے غلط عقیدہ اختیار کر لیا. اب وہ جب شخص کافر ہو گیا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو باطل کر دیا، برباد کر دیا، ختم ہو گئے. اب کوئی نمازوں کا ثواب نہیں، کوئی روزوں کا ثواب نہیں. ہاں اگر وہ دوبارہ توبہ کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب اس حالت میں سارے اعمال برباد ہو گئے. پہلی شکل. نمبر 2، اعمال باطل ہونے کی دوسری شکل کیا ہے؟ ہم اپنے اعمال کو کیسے ضائع کر دیتے ہیں؟ اس کی دوسری شکل کیا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے اعمال صالحہ کے لیے ایک شرط لگائی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے بھی نیک کام ہیں اس کے قبول ہونے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط کیا ہے کہ انسان ہر کام کو خالص اللہ کے لیے کرے، یعنی اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے وہ کام نہ کیا ہو، صرف اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا ہو، اس نے یہ کام کیا ہو. لیکن انسان اپنے اعمال کو اس طرح بھی ضائع کر سکتا ہے کہ اس نے نیکی کے کام تو کیے، لیکن دل کے اندر نیت تھی ریاکاری کی، نیت تھی دکھاوے کی کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے جو ہے میری واہ واہ کریں، نیت ہی دل میں اس کی یہ تھی. تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اعمال کو کیا کر دیا؟ ضائع کر دیا. تو یہ اعمال جو ہیں گویا کہ جب نام و نمود کے لیے ہوں گے
تو وہ عمل اللہ کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے باطل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات ایسی نہیں بلکہ قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر ہے کہ اللہ نے کئی جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم الفاظ الگ الگ ہے لیکن مفہوم یہی ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ کے لیے خالص ہو کر تم عمل کرو۔ اسی طرح فرمایا الا للہ الدین الخالص، کہ آگاہ رہو دین اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے، یعنی کہ جو تم دین قبول کر رہے ہو اور عمل کر رہے ہو صرف اور صرف جو ہے اعمال اللہ کے لیے۔ اسی طرح حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا سارا دار و مدار کیا ہے نیت کے اوپر ہے۔ اب نیت کے اوپر ہے تو اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر یہ چوتھی دلیل دے رہی ہوں کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم باطل نہ کرو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور جو ہے وہ ایذا پہنچا کر۔ تو اب اگر ریاکاری کی تو پہلی شکل میں نے بتا دی، کسی نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، سارے اعمال باطل۔ نمبر 2، اس نے نیک کام کیے لیکن ریاکاری کے لیے سارے اعمال باطل۔ نمبر 3، تیسری شکل کیا ہے؟ تیسری شکل، اس نے کوئی نیکی کی، مثلاً یہاں جو قرآن کریم کی آیت میں آپ کو بتا رہی ہوں نا وہ صدقے کے متعلق ہے، لا تبطلوا صدقاتکم، کہ تم باطل نہ کرو اپنے صدقے کو۔ کسی شخص نے اللہ کے لیے کوئی صدقہ دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، محتاج کی مدد کر دی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے دیے گئے مال کو اور صدقے کو باطل نہ کرو۔ باطل انسان دو طریقے سے کرتا ہے اپنے صدقے کو، حالانکہ صدقہ دینے، کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنے کا اللہ نے بہت زیادہ جو ہے کیا رکھا ہے فائدہ، ہم بار بار پڑھ چکے ہیں۔ کتنی آیتیں ایسی گزری ہیں جہاں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کرو گے، اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرو گے، صدقہ دو گے، تو اللہ تمہارے مال کو کیا کر دیں گے؟ دگنا کر دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے بندو، میں تمہارے اس صدقے کی بنیاد پر تمہارے مال کو بڑھاؤں گا جب کہ تم نے صدقے کو ضائع نہ کیا ہو، صدقے کی حفاظت کی ہو۔ صدقہ دیا ہو لیکن صدقے کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے۔ کیسے حفاظت کرنا ضروری ہے؟ بالمن والاذی، اگر تم نے کسی غریب کو صدقہ دیا ہے تو احسان نہ جتانا اس کے اوپر کبھی۔ بالمن، یہ قرآن کریم کی آیت ہے، بالمن، احسان کے ساتھ۔ احسان اگر جتاؤ گے کسی کو دے کر تو تمہارا صدقہ باطل ہو گیا۔ والاذی، اور اگر تم نے کسی غریب کو کوئی مال دیا، اس کی مدد کی، لیکن اس غریب کو ایذا بھی پہنچائی۔ اب دیکھیے، ایذا پہنچائی، اس کو ہم نے زبان سے کوئی تکلیف پہنچا دی، کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے کہ اس بیچارے کی کیا ہو رہی ہے؟ دل شکنی ہو رہی ہے، دل ٹوٹ گیا اس کا کہ میں غریب تھا اس لیے مجھے حقیر سمجھتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرے پر احسان جتایا۔ تو اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے صدقات کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے خاص طور پر یہاں صدقے کا ذکر آیا۔ اسی کے ساتھ جو اوپر والی آیات ہے اس میں ساری نیکیوں کا کیا آ گیا؟ ذکر آ گیا۔ نماز اگر اللہ کے لیے نہیں پڑھی کہ لوگ ہمیں جو ہے نمازی کہیں، اور اس طریقے سے تو پھر جو ہے سارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے یہ ریاکاری اور جو شرک ہے نا، ریاکاری جو ہے، دکھاوا، یہ کیا ہے؟ اس کو بھی میں شاید ایک دفعہ پہلے، بہت پہلے میں نے بیان کیا ہے لیکن میں دوبارہ بیان کر رہی ہوں اس بات کو کہ ریاکاری کسے کہتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں نا، جیسے دیکھیں ہم نماز شروع کرتے ہیں، جس وقت ہم نماز کی نیت باندھ رہے ہیں اس وقت کی نیت معتبر ہوتی ہے کہ ہم نے جب نیت باندھی اور اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے، ہم نے اللہ اکبر کہا تو اس وقت ہماری کیا نیت ہے؟ کام کو شروع کرتے وقت ہماری نیت اللہ کی ہے تو ہماری نیت خالص ہے۔ بعد میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے، بھائی بہت اچھی ہے، نمازی ہے، بہت اللہ والی ہے، تو یہ اللہ ہماری جو ہے عزت کروا رہے ہیں اس شخص سے، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ نیت نہیں تھی نماز کو شروع کرتے وقت کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، تو یہ نیت خالص ہو گئی۔ کسی بھی کام کو جب ہم شروع کریں نا، اس وقت ہم جو نیت کرتے ہیں وہ نیت اللہ کے ہاں معتبر ہوتی ہے کہ اے اللہ، اور اسی وقت ہم دعا بھی کر لیں کہ اللہ میں اس کام کو صرف تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں،
تو اس کو کیا کر لے، قبول کر لے۔ اس کے بعد جو ہے آپ بے فکر ہو جائیں، ہم نے اپنی نیت کو اللہ کے لیے کیا کر لیا، خالص کر لیا۔ اور اس کام کے کرنے پر اگر لوگ ہماری تعریف کر دیتے ہیں تو یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری عزت کے اندر کیا ہے، اضافہ ہے۔ اور نیت کا حال ایسا ہے کہ یا تو انسان جان سکتا ہے خود، یا پھر اللہ جان سکتا ہے۔ لہٰذا انسان دوسروں سے چھپا سکتا ہے اپنی نیت کو، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ تو نیت کا معاملہ ایسا ہے ریاکاری کا، یہ سارے اعمال کے لیے ہے، جتنے بھی نیک کام ہو گئے۔ ہم کسی کی عیادت کرنے کے لیے مثلاً جا رہے ہیں، اب اگر ہم نے جاتے وقت یہ نیت کر لی کہ ہم اللہ کے لیے جا رہے ہیں، بس ہماری نیت کافی ہے، ہمیں اس عمل پر اجر ملے گا۔ لیکن جس وقت ہم جا ہی رہے ہیں اسی وقت ہم نے بدلے کی کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ کیا سوچے گی، بھائی وہ بھی آئی تھی، مجھے بھی جانا پڑے گا، دل تو نہیں چاہ رہا، بس اب کیا کروں، تو یہ نیت خالص نہیں ہوگی۔ ہمارے اس جانے کا ہمیں اس کے اوپر کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، ہم چلے جائیں گے لیکن ہمیں اجر نہیں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی ایسے معاشرتی کام ہیں جن کو ہمارے دین اسلام نے بھی عبادت قرار دیا ہے، یعنی ثواب کا ذریعہ بنایا ہے، اس کے اندر بھی ہمیں اول مرحلے پر صرف دل کے اندر ہم نیت کر رہے ہیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، بس یہ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تیری رضا کے لیے کام کر رہی ہوں، یہی ہے نیت خالص اللہ کے لیے۔ بس اتنا انسان کر لے تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ ریاکاری سے جو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کیسے اگر ہماری یہ نیت بھی ہو کہ بھی اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ بھی دعا کریں ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سامنے والے کو بھی توفیق دے کہ وہ یہ کر لے اور اس کو شوق پیدا ہو جائے، تو یہ بھی غلط؟ ہاں نہیں، یہ غلط نہیں ہے، یہ تو ایک اصلاحی اس کے لیے نیت ہے، یہ بدلے کی نیت نہیں ہے۔ بدلے کی نیت یہ ہے کہ آج ہم جائیں گے تو بھائی کل کوئی دوسرا آئے گا ہمارے گھر، عام طور سے ہوتا ہے نا، بھائی ہم نہیں کسی کی شادیوں میں جائیں گے تو ہمارے گھر کون آئے گا شادیوں میں، عام طور سے ہوتا ہے ایسا، لوگ کہہ دیتے ہیں، تو یہ بدلا ہو جاتا ہے۔ بدلے کے لیے نہیں، بھائی ہم کسی کی خوشی میں شریک ہونا یہ اس کا حق ہے، ہم اس کی خوشی کے اندر شریک ہوں بس۔ تو اور جیسے آپ کہہ رہی ہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ جو ہے اللہ پاک اس کو بھی توفیق دے نیکیوں کے کرنے کی، یا جو ہے ان معاملات کو نبھانے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سن لیجئے کہ دیکھیے یہ جو نیت ہے نا، نیت کی وجہ سے ہمارے اعمال کیا ہو جاتے ہیں، ایک تو کفر اور شرک کی وجہ سے، مثلا کوئی انسان مسلمان تھا پھر کافر ہو گیا، مشرک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے کیا ہوں گے، سارے اس کے جتنے بھی بڑی نیکیاں چھوٹی نیکیاں سب ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے ریاکاری کی وجہ سے کسی انسان کی بڑی نیکیاں اور چھوٹی نیکیاں ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اگر ایک انسان نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس گناہ کی وجہ سے اس کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھیے۔ مثلاً مثال سمجھیے، ایک شخص نماز کا پابند ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن ساتھ میں وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ایسا شخص ہے، شراب بھی پیتا ہے بالفرض۔ اب اس نے شراب پی یا جھوٹ بولا یا اس نے جو ہے چوری کی، تو اس کے اس عمل کی وجہ سے، چوری جھوٹ کی وجہ سے اس کی جو پڑھی گئی نماز ہے وہ باطل نہیں ہوگی، نماز اپنی جگہ رہے گی اور اس کا یہ گناہ جو ہے وہ کیا اپنی جگہ رہے گا۔ لیکن دو کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کی بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی ضائع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر ایک، کفر اور شرک کی وجہ سے ہر چھوٹی بڑی نیکی ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ نمبر دو، ریاکاری کی وجہ سے اس کی ہر نیکی جو ہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو وہ ضائع ہو سکتی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی نیکیوں کو کیا کر دے، ضائع کر دے۔ ہاں، اس گناہ کا اپنی سزا ضرور ہوگی، اللہ اس کی سزا دیں گے، لیکن اس کی وجہ سے باقی اس کے اعمال کو ضائع نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہاں پر یہ مختلف طریقے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کیا کر سکتا ہے، اپنے اعمال کو خود ضائع کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، جہاں منافقین اور ایمان والوں اور کفار کا ذکر تھا تو اللہ نے فرمایا میں ان کے اعمال خود برباد کر دیتا ہوں، ضائع کر دیتا ہوں، باطل کر دیتا ہوں، لیکن ایمان والوں کو فرمایا اے ایمان والو تم اپنے اعمال کو ان طریقوں سے ضائع نہ کرو، اگر تم کرتے ہو تو اپنی نیکیوں کی کیا کرو، حفاظت کرو۔ اور یاد رکھیے نیکی کا کرنا مشکل نہیں ہے،
لیکن اس نیکی کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے، لہذا نیکی کر کر ہمیں اس نیکی کو باقی رکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے اور اس کی حفاظت کی دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ ہم اپنی نیکیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے کیا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اعمال کے باطل ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے اور کسی کی غیبت کر لی اس نے، تو اس غیبت کی وجہ سے اس نے اپنے سارے نیک اعمال کو کیا کر دیا، باطل کر دیا، ضائع کر دیا۔ کیسے؟ کیونکہ غیبت کرنے والے کے متعلق سورہ حجرات کے اندر بھی آتا ہے ذکر، احادیث طیبہ کے اندر جو بڑی بڑی ساری بخاری شریف سے لے کر باقی ساری کتابوں کے اندر جو ہے پورے ابواب ہیں غیبت کے متعلق۔ تو جب غیبت جو ہے انسان کرتا ہے تو ہمارے نیک اعمال جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیسے باطل ہوتے ہیں، اس کے لیے آتا ہے کہ ہمارے سارے نیک اعمال، اور نیک اعمال کون سے؟ مقبول اعمال جو اللہ نے قبول کر لیے ہیں، وہ سارے کے سارے اعمال جو ہے اس شخص کے نامہ اعمال میں چلے جاتے ہیں جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، اور اس کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال کے اندر آ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اعمال کو باطل کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ ہم کسی کی غیبت کر کے اپنے اعمال کو اس کو دے دیں اور اس کے گناہ اپنے اوپر لاد لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، اور پھر فرمایا کہ اگر میں زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کروں تو اپنی ماں کی غیبت کروں گا۔ اپنی ماں کی غیبت کے مطلب بتانے کا یہ کہ میرے نیک اعمال کسی اور کے پاس نہیں، پھر میں اپنی ماں کے کھاتے میں ڈالوں گا اور ماں کے گناہ جو ہے میں اپنے کھاتے میں لے لوں، لیکن مطلب یہ کہ میں اپنی ماں کی بھی غیبت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حسن بصری ایک اللہ والے تھے، ان کو کسی مرید نے ان کا بتایا کہ حضرت فلاں شخص نے جو ہے آپ کی غیبت کی ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ۔ جب حضرت کو پتہ چل گیا تو پھر جو ہے انہوں نے ایک ہدیہ تحفے سے ایک تھال بھرا اور تھال بھر کر اپنے خادم کو کہا کہ اس فلاں شخص کو دے کر آ جاؤ۔ تو خادم جو تھا بڑا حیران ہوا کہ حضرت میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ شخص جو ہے آپ کی برائیاں کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اور جو ہے آپ کیا کر رہے ہیں، اس کو ہدیہ تحفے بھجوا رہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس نے جو مجھے ہدیہ دیا میں تو اس کے ہدیے کا جو ہے بدلہ بھی نہیں دے سکتا، کہ اس نے میری غیبت کی، اس نے اپنی مقبول نیکیاں میرے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیں اور میرے گناہ اس نے اپنے نامہ اعمال کے اندر منتقل کر لیے۔ میں تو اس کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ کیا کر رہا ہوں، ہدیہ پیش کر رہا ہوں کہ اس نے اپنی نیکیوں کا جو ہے ہدیہ مجھے دے دیا۔ جب اس شخص کو یہ بات پہنچی تو اس نے بہت جو ہے اس حضرت سے معذرت کی اور توبہ کی کہ آئندہ میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا۔ تو اعمال کو باطل کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے کسی کی غیبت کریں۔ اب یہ غیبت کا اگر ٹاپک دیکھیں نا، یہ بہت بڑا ہے۔ غیبت کی 4 شکلیں ہوتی ہیں، کہ غیبت کی 4 قسمیں ہیں، اور ایک قسم غیبت کی اس میں ایسی ہے جو انسان کو کفر کے اندر داخل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کبھی اس غیبت کے موضوع کے اوپر بھی جو ہے بیان کریں گے، اور ابھی بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنا ماہانہ جو بیان ہوتا ہے اس کو رکھیں گے۔ تو آج میں چاہ رہی تھی کہ یہ پوری ہو جائے، دیکھیں کوشش کرتی ہوں، لیکن اعمال کو باطل کرنے والی جو بات تھی اس کو سمجھانا ضروری تھا۔ سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ جی میں چاہ رہی تھی میں اس آیت کو، سورت کو پورا کر دوں آج، لیکن پھر وہ جو تشریح ہوتی ہے وہ چھوڑ کر مجھ سے گزرا بھی نہیں جاتا، پتہ نہیں عادت ہے میری ایسی شاید۔ تو نہیں ماشاءاللہ باجی، پھر یاد بھی تو یہی چیز رہتی نا آپ کو، ہاں سمجھ میں تو آتی نا بات جی۔ پھر میری بات تفصیل سے آپ بتاتی تو سمجھ میں آتی نا جی، پھر میری چاہتی بھی یہی ہوں، سوچتی بھی ہوں کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملتا ہے نہیں ملتا پڑھنے پڑھانے کا، آپ پتہ نہیں، اللہ میاں صحت تندرستی دے باجی آپ کو، اللہ میاں بہت خوبصورتی سے آپ سمجھاتی ہیں۔ تو بس وہ اسی وجہ سے جو ہے نا میں بس میرا سبق لمبا بھی ہو جاتا ہے ذرا، تو
آج میرا پورا ارادہ تھا کہ میں سورہ محمد جو ہے نا کوشش کر کے کھینچ کے نا پورا کر دوں، مگر یہاں آپ کو جی جیسے غیبت کا آپ نے بتایا تو غیبت چلیں ہم اپنے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں کہ بھئی نہیں کریں گے، جی لیکن سامنے والا اگر کر رہا ہے، اگر ہم خاموشی سے سنتے رہیں گے تو وہ بھی برابر ہی جی ہوگا، شریک ہی ہوگا ہم. جی بالکل. تو اس سے اس کی بھی باجی وہی میں نے کہا ڈیٹیل ہے اس موضوع کی تو بڑی نا. اس میں دیکھیں کہ یہی ہے کہ نا جب سامنے والا کر رہا ہم بات کو پلٹ دیں کسی اور تذکرے کو شروع کر دیں. ہاں پلٹ دیتے ہیں، موضوع چینج کر دیتے ہیں، پھر بھی پتہ نہیں مطلب بعض لوگوں کی جی فون آ رہا ہے، میں اچھا بند کر دوں. جی کر دیں خالہ، بے شک. ٹھیک ہے، جی دعا میں یاد رکھتا ہوں. ہاں انشاءاللہ. اب یہ مشکل ہو جاتا ہے واقعی بہت مشکل ہے اس وقت، غیبت سے بچنا بہت زیادہ مشکل ہے. اور میں تو اس کا ایک حل بہت زیادہ ہی سمجھتی ہوں. ایک تو یہی جو آپ پوچھ رہی ہیں نا کہ غیبت کر رہے ہوں لوگ، تو واقعی یا تو ہم دنیا کی کوئی بات شروع کر دیں، کسی کپڑے کی بات شروع کر دیں جس میں لوگوں کی دلچسپی بھی ہوتی ہے نا ذرا، تو دین کی بات شروع کریں گے وہ تو ویسے ہی لوگ دور بھاگتے ہیں. تو کسی ایسی چیز کی طرف ہم رخ موڑ دیں جس کے اندر لوگوں کی تھوڑی سی دلچسپی ہوتی ہے، تو اپنی پوری کوشش ہو. نمبر 1. نمبر 2 کہ نمبر 1 تو یہی ہے کہ اس کو منع کریں، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہو پاتا کہ ہم اس کو جبراً منع کر دیں. تو پہلا یہی ہے، منع کر دیں. نمبر 2 یہ ہے کہ بات کا رخ بدل دیں. لیکن اگر بات کا رخ بھی نہیں بدلتا تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ جائیں. اگر وہاں سے ایسی بعض اوقات سچویشن ہوتی ہے کہ ہم اٹھ بھی نہیں پاتے، وہاں سے جا بھی نہیں پاتے، پھر آخری درجہ ہمارا دل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم دل کے اندر برا سمجھیں کہ یہ غلط کہہ رہا ہے. اپنے آپ کو قلبی طور پر ہی یا زبانی طور پر ذکر کے اندر مصروف کر لیں. اپنا دھیان جو ہے نا وہ باتیں بے شک کر بھی رہا ہو لیکن اپنے دھیان کو اس طرف سے ہٹا لیں، استغفار کرتے رہیں کہ اللہ میں اس سے بری ہوں، اور جو ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں. اس طرح اپنے دل کے اندر نیت کر لیں تو امید ہے کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے شامل ہونے سے کیا ہو جائیں گے، بچ جائیں گے. جی. اور اکتاہٹ بھی بعض دفعہ اکتاہٹ بھی ظاہر کر دیتے ہیں، جی سب کچھ کر دیتے ہیں، لیکن وہ موضوع ہی نہیں چینج ہو کے دیتا نا، تو اصل بڑی ہوتا ہے لمحیاں کیا ہاں. کریں آپ، کیسے مطلب اس طرح اور اصل اس میں کو نا کریں. جن لوگ کو جو بیچارے نہیں سمجھتے اس چیز کو نا، وہ اس کے اندر اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس بس ٹاپک ہی یہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ہوتا، نہ دنیا کا ہوتا نہ دین کا ہوتا. یہ علم کی کمی ہے. جی وعلیکم میرے لیے السلام. دعاؤں میں یاد رکھیے کہ مہمان آ گئے، میں تھوڑا سا اچھا جی ٹھیک ہے، بس ہماری میٹنگ بھی ختم ہو رہی ہے. میں آپ کو تھوڑی دیر میں فون کرتی ہوں، 12 بجے کے قریب، جب بھی آپ فارغ ہو. اچھا جی ٹھیک ہے، صحیح انشاءاللہ. تو بس ہم نے ہاں جو پچھلی غیبت ہے، اب میں نے بتایا نا اس کی 4 قسمیں غیبت کی، اور اس کے جو ہے نا 2 حکم ہیں غیبت کے. تو اب غیبت کا ہی حکم سن لیجئے کہ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو معافی اس کی کیسے ہوگی. معافی کے 2 طریقے ہیں غیبت کے. اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ اس تک پہنچ بھی گئی، ہم نے کچھ کہا اور کسی نے پہنچا دی کسی بھی طریقے سے، اب اس کی معافی کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ سے تو مانگنی ہے کہ اللہ جو ہوا معاف کر دے، لیکن اس بندے سے لازمی معافی مانگنی پڑے گی. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر اگر ہم اپنی محفلوں میں 2 بیٹھ کے کر رہے ہیں تیسرے کی، لیکن اس کو پتہ نہیں چلا اب تک، تو اس کی معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے کیا کر لے، معافی مانگ لے، اور آئندہ احتیاط کرے، کوشش کرے کہ غیبت نہ کرے، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائے. تو جب تک خبر نہیں پہنچی جب تک تو اللہ سے معافی ہے، جب خبر پہنچ جائے تو پھر بندے سے بھی معافی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کی ہم نے غیبت کی ہے اس کو پہنچ بھی گیا، اب اس سے معافی کیسے مانگے؟ کیا اس سے ہم یہ کہیں کہ ہم نے تمہاری بہت غیبتیں کی تھیں، بہت زیادہ جو ہے کیا کی تھی، صفات بیان کی تھی آپ کی، آپ ہمیں معاف کر دیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں کیوں معاف کرنے لگا، ایسے تو ہمارے ظرف ہی نہیں ہے آج، اللہ معاف کرے. تو پھر
ہمیں جو ہے نا ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اس سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ بھئی ہماری طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو آپ کو تو بھئی اللہ کے لیے معاف کر دینا. جیسے ہم چلتے ہوئے کہتے ہیں اچھا بھئی کوئی کہا سنا ہو تو معاف کر دینا, کبھی ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہو آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معاف کر دینا. اس طریقے سے کہہ کر جو ہے انسان کیا کر لے, اپنی معافی تلافی کر لے بس. اور اگر کوئی ہم سے گئے تو ہم بھی اس کو معاف کر دیں. ایک صحابی کا واقعہ سنا ہے نا ہم نے کہ ایک صحابی, یہ میٹنگ ختم ہو جائے گی شاید, لیکن یہ واقعہ بڑا مشہور ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی تھی تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بیٹھے تھے, تو اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی جو شخص آنے والا ہے وہ جنتی ہے. یہ فرمایا ہے کہ کون چاہتا ہے کہ جو جنتی کو دیکھ لے. تو پھر اتنے میں ایک صحابی داخل ہوئے جن کے جو ہے وہ ہاتھ میں جوتے تھے اور سادہ سہولیا تھا, آ کر اللہ کے نبی کی محفل میں بیٹھ گئے. پھر دوسرے دن بھی آپ نے ایسے ہی صحابہ سے فرمایا کون چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھ لے, یا یہ کہ ابھی جو آنے والا شخص ہے وہ جنتی ہوگا. جب دیکھا صحابہ نے تو وہی صحابی تھے. پھر تیسرے دن بھی اللہ کے نبی نے یہی بات بیان فرمائی تو دیکھا آنے والے وہی صحابی تھے. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے, آپ سب نے سنا ہوگا. تو ایک ہی 3 دفعہ اللہ کے نبی کا اعلان جنتی ہونے کا ایک ہی صحابی کے لیے. تو پھر ایک صحابی نے ان کے ساتھ جو ہے 3 راتیں گزاری کہ میں ان کا یہ عمل دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں. تو دیکھا کہ رات کو ان کا کوئی عمل نہیں, عشاء پڑھی اور سو گئے, نہ رات کو